ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ضعیف، ناتواں، کمزور بوڑھا اپنے لاٹھی پر ٹیک لگائے آہستہ 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 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی کمر جھک چکی ہے، وہ اب اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی ہڈیاں بالکل دبلی پتلی، کمزور اور باریک ہو گئی ہیں، اس کے بال مکمل سفید ہو گئے ہیں، اس کی بھویں اس قدر لمبی ہیں کہ وہ نیچے لٹک جاتی ہیں، دیکھنے کے لیے اسے بھووں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ اسی حال میں اپنی لاٹھی کے سہارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں اس شخص کے بارے میں جس نے اس دنیا میں تمام گناہ کیے ہوں، یعنی اس دنیا میں جتنے گناہ ہو سکتے ہیں، زنا، شراب، جوا، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، جھوٹ، قتل و غارت، غیبت، حسد، جلن، بہتان، الزام، شرک، کفر، بت کی پوجا، جتنے گناہ اس دنیا میں ہو سکتے ہوں اس نے تمام گناہ کیا ہو، ایسے شخص کو اللہ معاف کرے گا؟ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جسے اس نے چھوڑا ہو، اس نے تمام گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے۔ وَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَّةً وَلَا دَاجَّةً، نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے۔ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اگر اس ایک شخص کے گناہوں کو زمین کے تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب گنہگار بن جائیں۔ کیا ایسے شخص کو اللہ معاف کرے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، یغفر اللہ لک، جاؤ، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اس نے پھر سے تاکید کے لیے پوچھا، یا رسول اللہ، وغدراتی وفجراتی، میرے ان بڑے بڑے گناہوں کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی معاف کر دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب زندگی کا صرف 2 قیمتی لمحہ خرچ کر کے میرے ساتھ سوچئے کہ جب ایک ایسا شخص جو اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی کمر جھک گئی ہے، اس کی بھویں تک سفید ہو کر اس قدر لٹک چکی ہیں کہ اسے دیکھنے کے لیے بھووں کو اٹھانا پڑتا ہے، اس کی ہڈیاں لاغر، نحیف، ناتواں، کمزور ہو گئی ہیں، وہ اپنے پاؤں پر ڈھنگ سے چل بھی نہیں سکتا، لاٹھیوں کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل کر وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے۔ اس کے پاس گناہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں، اس کی زبان میں طاقت بھی نہیں کہ وہ جھوٹ بول سکے، اس کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ وہ بدنگاہی کر سکے، اس کے پاس اس قدر موقع اور فرصت نہیں، اور اس کے کانوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ گانے سن سکے، اس کے پاس اب عمر نہیں کہ وہ شرمگاہ کے گناہ کر سکے۔ ایسا شخص جو گناہ اب کر بھی نہیں سکتا، وہ اگر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ ہم اور آپ جن کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، ہاتھ کی طاقت، پاؤں کی طاقت، دماغ کی طاقت، دل کی طاقت، آنکھوں کی طاقت، کانوں کی طاقت، ناک کی طاقت، زبان کی طاقت، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس ہمارے بولنے کی وہ طاقت جس سے ہم لوگوں کو زخمی کر سکیں، ان سب طاقتوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم توبہ کریں گے تو سوچئے کہ اللہ ہماری مغفرت کس طرح کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہماری صرف مغفرت ہی نہیں کرے گا بلکہ معاف بھی کرے گا، خوش بھی ہوگا، معاف بھی کرے گا، مزید نوازے گا، وہ جنت بھی دے گا، اعلیٰ درجہ بھی دے گا، وہ ہمیں مرتبہ بھی دے گا اور مرتبے کے اوپر سے بہت ڈھیر سارا رتبہ بھی دے گا، وہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا
اور آخرت میں جنت بھی عطا کر دے گا۔ اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوگا کہ ہم ابھی جوانی اللہ کے نام کر دیں گے، یعنی ہم اپنی جوانی اللہ کے نام کریں، اللہ جنت ہمارے نام کرے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جو اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے اور بدلے میں انہیں جنت دیا ہے۔ کیا نہیں لگتا کہ یہ بہت سستے کا سودا ہے؟ کیا نہیں لگتا کہ یہ بہت منافع کی تجارت ہے؟ کیا نہیں لگتا کہ یہ وہ تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یرجون تجارتا لن تبور؟ یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں، خسارہ نہیں، نقصان نہیں، صرف نفع نفع اور نفع۔ یعنی توبہ کر کے دیکھیے پھر آپ کو کیا کیا ملے گا؟ اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، دنیا کی زندگی میں سکون، دنیا کی زندگی خوشگوار، ہر طرح کی پریشانی میں ہوتے ہوئے بھی دل کا پرسکون ہو جانا، بہت مصروف رہتے ہوئے بھی وقت نکال لینا۔ یہ سب کچھ ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے نام کر دیں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ یعنی میں وقف فی سبیل اللہ ہوں، اللہ کے راستے میں میں وقف ہوں۔ میرا وقت، میری جوانی، میری تمام کی تمام انرجی، میری طاقت، میری قوت، میری سوچ، میری سمجھ سب اللہ کے دین کے لیے ہو۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت کا تو کہنا کیا، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس زیادہ میں اس قدر چیزیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ابھی اپنے خیال کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، پھر اللہ وہ نعمتیں دے گا جو ہمارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔